اینڈ کشمیر میں پہلگام کے ایریا میں اٹیک ہوا ہے جہاں پہ تقریباً 26 کے قریب لوگوں کی جانیں گئی ہیں, بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ایسی ایسی ویڈیوز ایسی فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں. یہاں پر تھی کیا بولتے بھیل پوری خارج سے میرا پتی سائیڈ میں تھا, ایک انسان ہے اس نے اس کو گولی مار دی یہاں پہ, اس نے بولا کہ شاید مسلم نہیں ہے, اس نے اس کو گولی مار دی. صاحب ہے پریشر, آپ ٹینشن مت لو. میرے پتی کا بچہ لو. انسانیت کے لیے نا, انسانیت کے لیے, چاہے وہ انڈیا میں واقع ہو رہا ہے چاہے وہ پاکستان میں واقع ہو رہا ہے, دیکھو مر کون رہا ہے, جانور تو نہیں مر رہے جنگل میں. اگر جنگل میں جانور بھی مر رہے ہیں نا تو میرے بھائی جان اللہ پاک نے ان کو بھی دی ہے. اور ایسے ہاتھ کاٹ کے دیکھے نا, کون ہے مسلمان, کون ہے ہندو, کون ہے کوئی غیر مذہب آدمی, انسان ہے سارے. ایک ہی لال رنگ کا بلڈ نکلتا ہے, کون سا کوئی وائٹ کلر کا خون دیکھا کسی آدمی کا, کسی غیر مذہب کا, ایک جیسا خون ہے سب کا. تو انسانیت ہم سب کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہے. ہم نے انسانیت کا جو ہے نا وہ درس ایک دوسرے کو دینا ہے. اور یہ انسانیت کے دشمن جو یہ لوگ ہیں نا, یہ ایک دوسرے کے اندر ہمارے اندر تضاد پیدا کرنے والی جو باتیں ہیں یہ کرتے ہیں. یورپ میں تو کئی جنگیں ہوئی آپس میں, مطلب ان کی بڑی جنگیں ہوئی, ورلڈ وار, اور ان سب کو یہ سمجھ آ گیا کہ یار لڑائی کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے. یہ جب بھی ہوتا ہے مذاکرات کے اوپر بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر ٹاک ہوتی ہے, ڈائیلاگ ہوتے ہیں, پھر یہ معاملات حل ہوتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی یار کہ یار چاہے وہ انڈین ہے, چاہے وہ مسلم ہے, چاہے وہ باہر کسی کا باہر دوسرے ملک کا آدمی ہے, اس کو یار آئی ڈی کارڈ دیکھ کے مار رہے ہو یار. کچھ ایسی قوتیں ہیں جو اس ملک کو جو ہے نا وہ 80 کی دہائی سے اوپر آنا دیکھنا چاہتی ہی نہیں ہے کہ یہ ملک بھی ترقی کرے. یہاں کے سکولز کے اندر لوگوں نے بہانے بنائے ہوئے, لوگوں نے مجھے باندھی ہوئی ہے, بھینسیں باندھی ہوئی ہے یہاں کے سکولوں کے اندر. سندھ کے اندر نہری نظام جو ہے وہ ایک بندہ پاس کرتا ہے بلوں کو, نہری نظام ہو گیا, ٹھیک ہے, دوسرا بندہ آگے مذمت کرتا ہے, کام تو ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, پیسے تو جیب میں آ گئے. اب پاگل کس کو بنا رہے ہو بھائی؟ لیکن اگر ہم ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں چلے جائیں ان ایشوز پہ, تو ہم اپنے پاکستان کو دیکھیں, یہاں پر بھی ہم جو کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام اگر ہم طاقت کے زور پہ یا ہم لوگوں کے جو وہاں کے جو پبلک اوپینین ہے اس کے خلاف کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو ایک ریئیکشن آتا ہے. اچھا, جیسے یہاں پر بلوچستان میں ایک ریئیکشن آ رہا ہے, کچھ چیزیں جو ہماری ریاست ان کے ول کے اگینسٹ کر رہے ہیں, اچھا, تو ہمیں ایک غلط ریئیکشن مل رہا ہے. اسی طرح وزیرستان فاٹا میں جو ایک غلط ریئیکشن ملا ہے ہمیں طالبان اور ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے. تو میرا یہی خیال ہے جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے, حماس کر رہا ہے ان کے جیوز کے اگینسٹ, اسرائیل کے اگینسٹ, تو میرا تو یہی خیال ہے کہ جہاں پر بھی لوگوں کی ول کے اگینسٹ اگر کوئی حکومت جاتے ہے اور کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہاں پر لوگوں کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے اس حکومت کے خلاف, اور میں اس ریئیکشن کو حکومت کی پالیسیز کے خلاف ایک رد عمل سمجھتا ہوں. آپ نے کہا کہ جیسے بلوچستان والا سارا سین آپ نے مجھے لگتا ہے جیسے بیان کیا کہ وہاں پر اگر دیکھا جائے تو وہ BLA ظاہر ہے بلوچ لبریشن آرمی سیپریٹسٹ موومنٹ ہے, اور انہوں نے ابھی جو ٹرین اٹیک ہوا, لیکن سر چیز ایک لنک ہے. دیکھیں ادھر بھی آئی ڈی کارڈ دیکھ کے اٹیک کیا, ادھر بھی آئی ڈی کارڈ دیکھ کے اٹیک کیا. جموں کشمیر کے پہلگام کے اندر جتنے بھی ٹورسٹ آئے تھے, اٹیکر نے باقاعدہ طور پہ ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کیے ہیں. دیکھیں جی, اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی ایک قوم جس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پھر جو وہاں سے پریویلیجڈ قوم ہے اس کو اپنے جو ان کے ساتھ مسائل ہے اس کا معرض الزام ٹھہراتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو بلوچستان میں جو ہو رہا ہے تو وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی فیسیلیٹیز ہے, جتنے بھی ریسورسز ہیں, ان کو یوز کر کے پنجاب لے کے جایا جاتا ہے, اور پنجاب والے پھر اس پہ فیکٹریز بناتے ہیں, اور اس کے انہی فیکٹری سے جو آمدن آتا ہے اس کو ڈیفینس پہ لگا کے ہمارے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. تو یہی ایک بات جو ہے وہاں پر انڈیا میں بھی ہے کہ وہاں پر سمجھتے ہیں کہ جو ہندو جو میجارٹی میں ہے اور جو مسلم جن کو ادھر مائنارٹی سمجھا جاتا ہے, تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقے پہ جو کہ کشمیر تو ایک مسلم میجورٹی ایریا تھے, لیکن بھارتی کشمیریوں نے نہیں کیا, لشکر طیبہ کے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اٹیک ہم نے کیا. یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے انٹرنیشنل پولیٹکس میں جو اس طرح کے وہ چلتے رہتے ہیں. یہاں پر ہم اگر دیکھیں تو ISIS کیا ہے, یہاں پر اگر ہم دیکھیں طالبان کیا ہے, یہ تو ایک اسٹیٹ کے ایکٹرز ہوتے ہیں جو کہ پبلک کے اگینسٹ یوز کرواتے ہیں, اور پھر اینڈ آف دا ڈے یہی کہتے ہیں کہ یہ لشکر طیبہ نے کیا یا اس نے کیا. لیکن اصل میں یہ ایک پالیسیز ہوتی ہے, جیسے JD وینس ابھی ان دنوں میں گئے ہوئے, تو وہاں پر ان کو ایک تو وہاں پر ایک سیکورٹی ایشو بنایا جا رہا ہے, پھر اس کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو مسلم کی طرف سے ایک ریئیکشن آ رہا ہے, اور انڈیا میں جتنے بھی غلطی ہے, جتنی بھی دہشت گردی ہے اس کو جو ہے نا مسلمس کی طرف سے کروائی جا رہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو وہاں پر ایک غلط امیج دکھانے کے لیے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں بھی اس طرح کے کانفلکٹس ہوتے ہیں اس میں یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے
کہ وہاں کی عوام کیا چاہتی ہے. اگر ہم جموں اور کشمیر کے مسئلے کو دیکھیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں کی عوام کا کیا مرضی ہے. ان کا جو حق خود ارادیت جو ان کو یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشنز ہیں ان کے اکارڈنگ بھی ان کو رائٹ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ انسانی بنیادوں پر بھی دیکھیں تو حق خود ارادیت ہر ایک انسان کا حق ہے. اگر کشمیری کے پاس حق خود ارادیت لینا اس کے لیے دہشت گردی ہے تو وہ دہشت گردی کریں گے, ٹھیک ہے, ان کا حق بنتا ہے, صحیح ہے. اس طرح کے جو واقعات ہیں اس میں بیسیکلی جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات میں صرف اور صرف جو نقصان ہے وہ شہریوں کا ہوتا ہے, صرف اور صرف جو نقصان ہے وہ لوکل پبلک کا ہوتا ہے. نہ مارنے والے کا کچھ جاتا ہے نہ بچانے والے کا کچھ جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو وہاں کے شہری ہیں ان کی مرضی آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہر فریق کو ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے. آج کل کے دور میں جب ہم 21 سینچری میں 5th جنریشن وارفیئر میں ہیں, آپ میزائلوں سے اور جنگوں سے نہیں جیت سکتے. آج آپ کو جیتنا پڑے گا ڈپلومیسی سے, نیگوشیشن سے. آپ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ لڑائی کر کے جیت سکتے ہیں تو لڑائی سے صرف نقصان ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں کہ عوام کی کیا مرضی ہے, عوام کی رائے کیا ہے. اگر ان کی رائے کسی بھی ملک کی طرف ہو, کوئی بھی وہ ان کی جو حق ہے وہ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہوں تو اس پہ ضرور عمل کرنا چاہیے. سر انڈیا تو کہتا ہے کہ جب ہم نے کشمیر سے 2019 میں آرٹیکل 370 ریموو کیا تھا اس کے بعد سے کشمیر میں ہم نے بڑی ڈیولپمنٹ کی اور کشمیر کے حالات بڑے نارمل ہو گئے ہیں, پھر ابھی ایک بار پھر سے کشمیر میں دہشت گردی کیوں پروان چڑھ رہی ہے؟ اچھا, اس میں نا سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آرٹیکل جو 370 ریووک کیا گیا تھا وہ بیسیکلی کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کرتا ہے. بیسیکلی آپ سب سے پہلے تو روٹ کوز کو ہی ختم کر رہے ہو نا. آپ کو یونائٹڈ نیشن نے باؤنڈ کیا ہے, آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے باؤنڈ کیا ہے. ایون پاکستان اسٹل آزاد کشمیر کو, گلگت بلتستان کو ایک اسپیشل اسٹیٹس کے انڈر پروسیڈ کرتا ہے. تو جب آپ کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کرنے کی کوشش کریں گے وچ از اٹ سیلف از اے انلیگل تھنگ, تو انلیگل تھنگ کو آپ اگر ڈیولپمنٹ سے جسٹیفائی کرنے جائیں گے, ایک نظریے کو, عوام کی رائے کو, اس سے الٹ جا کے آپ کہیں گے ہم نے سڑکیں بنا دی ہیں, ہم نے روزگار دے دیا, تو عوام کا جو نظریہ ہے وہ ختم ہو گیا, یا عوام کا جو لیگل رائٹ ہے وہ ختم ہو گیا. جب آپ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں نا اس کا نقصان ہوتا ہے کہ عوام خود جو ہے نا اس پر ریٹیلیشن آتی ہے. تو ان جیسے اقدامات کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ آپ نے روٹ کوز ہی ختم کر دی نا. یعنی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے یہ کشمیری اپنے حق کے لیے خود کھڑے ہو گئے ہیں؟ اس میں دیکھیں, اس میں سار پاسبلٹی ہو سکتی ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنے کی وہی بات ہے نا کہ جب آپ اپنا لیگل سٹیٹس ہی ختم کر رہے ہیں, جب آپ ان کا اسپیشل سٹیٹس آپ نے ختم کر دیا, آپ نے اس مسئلے کی بنیاد کو ختم کر دی, تو دین یو شوڈ انڈرسٹینڈ کہ اس کے بعد آپ کچھ بھی کریں آپ بیسیکلی عوام کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں. تو جب آپ عوام کی مرضی کے خلاف کریں گے تو انسانی فطرت ہے کہ انسان کبھی بھی غلامی قبول نہیں کرتا. سر انڈیا جو ہے وہ تو دھڑلے سے یہ بات کہتا ہے کہ یو این کو اپنے فیصلے کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے, لہٰذا جموں کشمیر کو انڈیا کا حصہ ڈکلیئر کر دینا چاہیے. دیکھیں, انڈیا کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ یو این کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے یا اپنی پالیسیز ریویو کرنی چاہیے, تو سب سے پہلے تو آپ کو اسٹیج پہ آنا پڑے گا جس اسٹیج میں پالیسیز بنی تھی. وہ پالیسی بنی تھی جب آرٹیکل 370 امپلیمنٹڈ تھا. آپ بیسیکلی ان پالیسیز کے لیے جو گراؤنڈ تیار کیا گیا اس کو ریووک کر چکے ہیں. آپ نے تو ان کا لیگل سٹیٹس ہی ختم کر دیا. اب جب آپ نے ان کا لیگل سٹیٹس ہی لیگلی ختم کر کے ان کو اپنا شہری بنا لیا ہے تو آپ کس یو این کی پالیسیز کی بات